ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کو لائق ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام اس ہستی کائنات فخر موجودات خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بیٹوں، واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے ان کی سوانح، ان کی سیرت، ان کے حالات زندگی کا تذکرہ پچھلے خطبہ جمعہ سے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے لے کر چند آیات کی روشنی میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزید حالات اور مزید ان کے سوانح کا تذکرہ ہوگا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے قرآنی آیات کا معنی اور مفہوم یہ دل و دماغ میں بسانا چاہیے۔ کسی بھی پیغمبر کا واقعہ ہو اور کوئی بھی شریعت کا حکم ہو اور اللہ رب ذوالجلال کی عقیدہ توحید کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے قرآنی آیات کے معانی اور مطالب کو دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے۔ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو جتنی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے، کسی اور پیغمبر کے اتنے زیادہ تفصیلاً حالات بیان نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا جا بجا قرآن پاک نے کسی نہ کسی تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر، ان کا نام لے کر، ان کا تذکرہ کر کے بہت سے حالات اور واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہاں پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 24 سے لے کر بیشتر آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ کرتی ہیں۔ جو میں نے آیت مبارکہ سب سے پہلے پڑھی ہے، جہاں سے آغاز کیا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے میرے پیغمبر ان حالات کو ذرا یاد کرو جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کی چند کلمات اور چند باتوں میں آزمائش کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ میرے سارے امتحانات میں آزمائشوں پہ پورا اترے۔ کوئی آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، کوئی امتحان بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا لیا تو ابراہیم علیہ السلام بدرجہ اتم اس پہ پورا اترے، ذرہ برابر بھی اس میں آگے نہ پیچھے۔ اللہ اکبر۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام امتحانات میں بدرجہ اتم قبولیت ان کو ملی اور شرف قبولیت سے اللہ نے ان کو بخشا۔ تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم جب میرے امتحانوں میں آپ کامیاب ہوئے
تو پھر میں نے آپ کو کائنات کا امام بنا دیا. انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا، امامت کے منصب پہ فائز کر دیا. اب دو باتیں سمجھنے کی ہے. کون سے امتحانات تھے جن میں وہ کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ نے امامت کا منصب عطا کیا تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے پہلا امتحان تو یہ لیا کہ نبوت اور رسالت کے آغاز میں ہی باپ سے واسطہ پڑا اور باپ کو وعد و نصیحت کی. باپ انکار اور بغاوت کی بنیاد پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں اور اتنی سرزنش کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ، اپنا گھر بار، اپنا علاقہ، اپنا خطہ، اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے شام کے علاقے میں چلے. یہ بھی ایک آزمائش تھی. اللہ نے جب یہ آزمائش ان پہ اتاری تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پہ پورا اترے، اور اس کا تذکرہ پچھلے جمعہ میں ہو چکا. دوسری آزمائش یہ جس کا آخر میں نے خطبہ کیا، آخر میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر شام اور فلسطین کے علاقہ میں نہیں بیٹھے رہے، بلکہ پھر یہاں سے اللہ کا ایک نیا حکم اترا. ابراہیم اب اپنے اکلوتے بیٹے، نومولود بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کی رفاقت میں یہاں سے لے کر نکلو اور مکہ کی سرزمین میں کعبۃ اللہ جہاں پہ موجود تھا، جس کے آثار موجود تھے، اس کے پڑوس میں جا کے چھوڑا. جنگل میں، وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا، نہ انسان، نہ جانور، نہ پانی، نہ خوراک، نہ چھاؤں، نہ آبادی کے کوئی آثار. اللہ اکبر. وہاں پہ چلے گئے اور اپنے اکلوتے بیٹے اور بیوی کو وہاں پہ چھوڑا، واپس آ گئے. یہ دوسرا امتحان. تیسرا امتحان کہ وہ اکلوتا بیٹا جو اللہ نے بڑھاپے میں عطا کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام، بعض روایات کے مطابق بعض مفسرین نے لکھا عمر 7 سال تھی، بعض نے لکھا کہ 15 سال. 15 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی، 7 اور 15 کے درمیان. اللہ نے حکم دے دیا خواب میں کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، کیا ارادہ ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، فرما بردار بیٹے نے کہا ابا جان جو اللہ کا حکم ہے اس کو کر گزریے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے اور ذبح کے سارے اسباب مہیا ہو گئے. جو ایک جانور یا انسان کو ذبح کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے کے سارے موجود. چھری بھی موجود اور مضبوط بھی موجود، ذبح کرنے والا باپ بھی موجود، اللہ کا حکم بھی ہے. تو اب رکاوٹ کیا؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ نے جب چھری گردن پہ رکھی ہے تو ان کی قربانی کو قبول کر لیا. ابراہیم تم پورے اترے، اس امتحان میں بھی پورے ہوئے، کامیابی سے ہم کنار ہوئے. اور چوتھا نمرود سے نبرد آزما ہوئے.
کہ جب قوم بت گر ہے، بت فروش ہے، باپ بھی بت گر ہے، بت فروش ہے، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، دونوں کام باپ کر رہا ہے، اور قوم بھی ساری، قوم کی عدم موجودگی میں سارے کے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، اور اس جرم کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا گیا، اور اس آگ میں جانے کے لیے، کودنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو کہتے عقیدہ توحید۔ میرا مالک موجود ہے، میرا رازق موجود ہے، میرا داتا موجود ہے، حاجات کو پورے کرنے والا موجود ہے، دیکھ رہا ہے، قدرت کاملہ کا مالک ہے، مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کو میرا جلنا ہی پسند ہے تو مجھے آگ میں کودنے میں ذرہ برابر بھی تامل نہیں ہے، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سارے کے سارے انتظامات، اسباب اور پورے کے پورے وسائل نمرود کے وہاں پہ موجود ہے، بادشاہ ہے، طاقتور ہے، سلطنت کا مالک ہے، ابراہیم زمین میں اکیلے، لیکن آسمانوں پہ داتا اکیلا دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ یہ حالات آپ نے سنے ہوئے۔ وہ اللہ جب بچانے پہ آئے طوفانوں کی طغیانیوں سے نکال کر انسان کو اس طرح بچاتا ہے کہ ایک سوئی کے برابر، سوئی کے چبونے کے برابر بھی نقصان نہیں ہوتا، اللہ نقصان نہیں ہونے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما۔ وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ان امتحانات سے امت کو، اس آخری امت کو قرآن پاک میں ذکر کر کے سبق دیا گیا ہے۔ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، دشمن چڑھائی کر دے، گھبرانا نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ وہ عطا کرنے والا ہے، موت کی دیواروں تک پہنچا کر کے بچانے والا وہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا، کونی بردم و سلاما۔ آگ کی فطرت جلانا ہے، جلا دینا، راخ بنا دینا، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ معمولی جلاؤ نہیں تھا، مہینہ بھر اس کو جلایا گیا تھا، مہینہ بھر، کوئی معمولی جلاؤ نہیں تھا۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، ذرا تحمل نہیں کیا، گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابراہیم، میں نے جو بھی امتحان لیا میرا خلیل اس میں پورا اترا، اس آزمائش میں، امتحان میں پورا اترا، لہذا میں صلہ یہ دینا چاہتا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں کائنات کا امام بنا رہا ہوں، امامت کے منصب پہ فائز کر رہا ہوں۔ اور یہاں امامت کا منصب کیا ہے؟ امامت کا منصب یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل ہاجرہ سے،
اور حضرت اسحاق سارہ سے، یہ دو لڑیاں ہیں، اس کو یاد رکھے ذرا، یہ عقیدے کی بات ہے۔ حضرت اسحاق ابراہیم بن اسحاق بن یعقوب بن یوسف، یہ ذرا تھوڑا سا شجرہ نسب یاد رکھے۔